السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سجدہ جو کہ قرآن پاک کی 32 سورہ ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کتاب کا اتارنا اس میں شک نہیں کہ جہان کے رب کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ باندھ لایا؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ راہ پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر تخت پر قرار پکڑا۔ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی دوست و سفارشی نہیں ہے۔ پھر کیا تم نصیحت پذیر نہیں ہوئے؟ آسمان سے زمین تک کا انتظام ہے، پھر وہ کام ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 برس کی ہے اس کی طرف چڑھتا ہے، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، غالب، مہربان، جس نے جو شے بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی نسل بے قدر پانی نطفہ کے خلاصہ سے بنائی، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ تم تھوڑا شکر کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو کیا موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہیں قبض کرے گا، پھر تم اپنے پھر جاؤ گے؟ کاش تو دیکھے جب مجرم اپنے رب کے سامنے اپنے سر نیچے کیے ہوں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دنیا میں پھر بھیج کہ ہم نیکی کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جی کو اس کے راہ کی ہدایت کرتے، لیکن میرا قول پورا ہوا کہ میں ضرور دوزخ کو سب نافرمان جنوں اور آدمیوں سے بھروں گا۔ بس تم مزہ چکھو، اس لیے کہ تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور جو تم کرتے تھے اس کے بدلے میں ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پر صرف وہی مان لاتے ہیں کہ جب انہیں ہماری آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں بچھونوں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بھلا جو شخص مومن ہے کیا اس کی برابر ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ہرگز نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ سو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور ان کے اعمال کے بدلے مہمانی میں رہنے کے باغ ملیں گے، اور جو فاسق ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے پھر اسی میں لوٹائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے، اور بڑے عذاب سے ہم ضرور انہیں تھوڑا عذاب میں چکھائیں گے، شاید وہ پھریں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ اس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر ان سے منہ موڑا۔ ہمیں ان مجرموں سے ضرور بدلہ لینا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، بس تو بھی اس قرآن کے ملنے سے شک میں نہ رہ، اور ہم نے موسیٰ کی کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ٹھہرایا تھا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل میں سردار کیے تھے کہ ہمارے علم سے ہدایت کرتے تھے، جب وہ ثابت قدم رہے تھے اور ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ تیرا رب جو ہے وہی ان میں قیامت کے دن ان کی اختلافی باتوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کیا انہیں اس سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے کتنی امتیں سے پہلے ہلاک کی ہیں جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بجز زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اسے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے وہ اور ان کے چوپائے کھاتے ہیں، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی؟ اگر تم سچے ہو تو کہہ، فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے گی، سو تو ان سے منہ موڑ اور منتظر رہ، وہ بھی منتظر ہیں۔